ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مهدات القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اس مبارک مجلس کی رونق اور رعنائی شباب کو دیکھ کر مجھے بہت مسرت ہوئی. سالہ سال پہلے مولانا ہاشم صغیر صاحب کو جو اللہ نے مقناطیسیت اور دلوں کو مسخر کرنے والی آواز اور بسطتاً فی العلم والجسم کا جو مصداق بنایا ہے اور جو مختلف مجامع میں جلوس میں مجالس میں ان کے کلام انسانوں کے قلوب کو اذہان کو متاثر کرتے تھے، ایک زمانے سے ان کا کردار و عمل محنت اور جدوجہد اور اسی رعنائی اور مقناطیسیت کے ساتھ یہ اس علاقے میں جلوہ افروز ہیں. یہاں علماء کا ایک جم غفیر، عوام کا یہ ٹھاٹے مارتا سمندر اور انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ علماء اور اسٹیج کی طرف اپنی نگاہوں کو اور اپنے ذہن و فکر کو لگا کر علماء کی بات کو سننے کے لیے یہ بیٹھنے والا مجمع یہ بتا رہا ہے کہ مفتی ہاشم صغیر اشرفی صاحب نے اس علاقے میں جو محنت کی ہے وہ محنت گلیوں سے مکانوں سے در و دیوار سے ہو کر کے انسانوں کے قلوب اور اذہان اور فکروں تک پہنچی ہے. یہی وجہ ہے کہ آدھی رات کا حصہ گزرنے کے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں مجمع کی جو سنجیدگی ہے اور یہاں جو ہمارا ملت اسلامیہ کا بیدار مغز مجمع علماء کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کی رہبری کی گئی ہے کہ اس امت کا بقا، اس امت کی حفاظت اور اس امت کی ترقی اور اس کا استحکام اللہ کے نیک بندوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ملنے والا وہ پیغام اور پروگرام ہے جو قیامت تک قوموں کی بقا اور قوموں کے عروج و ترقی کا فیصلہ اور ضامن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں مولانا کو بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ ان کو خوب جو ہے نوازے اور ان کی جان و مال میں عزت و آبرو میں اور یہاں کے علمی اور دینی خدمات میں بے حد قبول فرمائے. بڑا خدا ترس اور علم نواز انسان ہے اور یہ آپ کی بستی میں اللہ کی ذات عالی کا ایک انمول ہیرا.
اس کی جتنی قدر کریں اور جتنا ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں اتنا کم ہے۔ میں بہت گرو کرتا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے دارالعلوم اشرفیہ دیوبند میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ علم فقہ کی تعلیم کو بڑی ترتیب کے ساتھ حاصل کیا، اور اس سال الحمدللہ یہ مفتی کے کورس سے آپ دیکھیں ان کا علمی ذوق کہ تقریباً 7-8 سال سے یہ علمی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم و تعلم اور طالب علمانہ جو شان ہے وہ جو کی تو باقی ہے۔ میں اپنے تمام نوجوان فضلاء کو، علماء کو سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ ہمارا علمی ذوق اور شوق کبھی بھی مرنا نہیں چاہیے، کبھی بھی اس کو اندر جو ہے پژمردگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا علمی اور ذوق اور شوق جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، تاکہ علمی ترقیات جو ہیں وہ ہم جو ہے ان کا استقبال کرتے رہیں اور علمی ترقیاں ہمارا تعارف کراتی رہیں۔ مولانا ہاشم صغیر صاحب کی زندگی میں ہمارے لیے ایک پریکٹیکل ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں بہت دعا دیتا ہوں اللہ ان سے خوب کام لے اور اپنے بھلے اور مقبول بندوں میں شمار فرمائے۔ ان کی اس چمن اور ان کے اس ادارے اور اس ادارے کے زیر نگرانی ہونے والا یہ دستار بندی کا اجلاس، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سرمایہ ہے جو مدارس ملت اسلامیہ کو عطا کرتے ہیں۔ اب ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مدارس پر اپنی جان، مال، وقت، اپنے جذبات اور خواہشات کو قربان کریں، تاکہ یہ ادارے اپنے وہ سرمایہ جس پر اس ملت کا بقا اور دین کا مدار ہے، یہ مدارس وہ نعمت اور سرمایہ امت کو عطا کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی اور حضرات علماء کرام، میں اپنی بات کا آغاز اس مبارک دعا سے کرتا ہوں، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر۔ دیکھو میری تقریر اگر گونگے ہو کے سنو گے بھائی تو بیکار ہو جائے گی بات، تم بھی بولنا میں بھی بولوں گا، بولیں گے نا انشاءاللہ، تاکہ جو بات میں کہہ کے جا رہا ہوں وہ آپ کے ذہن اور دل و دماغ پر فٹ بیٹھ جائے۔ اور اجلاس وہ نہیں ہے جس میں بڑھیا بڑھیا لچے دار مقرر آ جائے، نہیں، اجلاس وہ ہے جو سننے والوں کو کردار و عمل اور انقلابی جذبہ اور کام کرنے کا تہیہ اور کام کرنے کا عزم و ارادہ دے کر کے کرسی سے اٹھنے پر مجبور کر دے، تو سمجھو وہ اجلاس اللہ کے یہاں مقبول کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے اس دعا پر آمین کہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا۔ یہ جو آخری لفظ کہہ رہا ہوں، میرٹھ کے مسلمانوں، یہ تاریخی شہر ہے، یہاں سے مجاہدین آزادی اور ہمارے ملک کی آزادی کے بڑے بڑے فریڈم فائٹرز اور بڑے بڑے اجل علماء اور بڑے بڑے بیدار مغز مجاہدین اس سرزمین سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کا کردار، آپ کا لائے عمل اور آپ کا دستور العمل، خدا پاک کی قسم پوری یو پی کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک پریکٹیکل ماڈل کی حیثیت ہونی چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی کوئی خطاب کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، حضرت والا تشریف رکھتے ہیں اور وقت بھی بہت ہو گیا ہے۔ چند ایک باتیں ہیں جو میرے دل کا درد ہے، جو میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، اور اس نسبت سے ایمان والوں کو، اہل اسلام کو، اہل حق کو، اس ملک میں اسلام کے مستقبل کو زندہ کرنے کے لیے اور اسلام کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ان چند ایک بنیادی باتوں کی طرف پورے ملک کو اپنی تقریروں میں، تحریروں میں، ٹی وی کی تقریروں میں اور سوشل میڈیا کی تقریروں میں، اخبارات میں، ہر لائن سے میں ان مدعوں پر اس وقت میں اپنے اہل حق اور اہل ایمان کو ابھار رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ وقت نازک ہے کہ اگر اس وقت میں ملت میں حوصلہ اور جرأت اور ثبات قدمی اور ان بنیادی چیزوں کی طرف رہبری نہ کی گئی کہ جو بنیادی چیزیں ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں،
اور دشمن ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے، اور اس بے حسی اور بے راہ روی کو دیکھ کر لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں۔ اس لیے اس آج کے ہندوستان میں، یہ لفظ بھی میرا دھیان رکھیے، آج کے ہندوستان میں جو شعر کا آخری لفظ ہے وہ ہمارے کردار و عمل کو، ہماری نسلوں کے ایمان و عقیدے کو، اور ہماری ان بستیوں اور ان جلسے جلوس اور ان رونقوں کو زندہ رکھنے کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر اس شعر کے مفہوم کو آج کے ہندوستان کے تناظر میں آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سالم اشرف قاسمی کا 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے اس مبارک اجلاس میں آنا انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی باعث مغفرت ہوگا، اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا عمل ہوگا۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو، یاد رکھنا بہت شور اٹھ رہے ہیں، پتہ نہیں کن کن پارٹیوں کے، گنڈوں کے، شرپسندوں کے، نیم وحشی درندوں کے، کبھی حجاب کا، کبھی ترپل طلاق کا، کبھی پابندیوں کا، یہ سارے شور ہیں جو اس وقت میں آج کے ملک میں اٹھائے جا رہے ہیں، ہماری آزمائش اور ہمارے ذہن و فکر کو اندر سے جھنجھوڑنے کے لیے۔ کہیں ایک معصوم سی حجاب والی بچی کے پیچھے نیم برہنہ درندے لوٹتے ہیں، حالانکہ حجاب ان کی عقلوں پر حجاب پڑ گیا، ساری کائنات حجاب میں رہتی ہے، ہر مرد حجاب کرتا ہے، ہمارے غیر مسلم حجاب کرتے ہیں، عیسائی حجاب کرتے ہیں، دنیا کی نچلی سے نچلی قومیں اپنے تن بدن کو ڈھانک کر جو ہے رکھتی ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا۔ آج پارلیمنٹ میں، عدالتوں میں بحثیں چل رہی ہیں، صرف مسلمان کو اندر سے کنگھال لے، اندر سے ٹٹول لے، اور اس کی ایمان کی مایا کو تلاش کرنے کے لیے یہ سارے جالے ہیں، یہ سارے فتنے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے نے کہا ہے، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو، ماشاءاللہ، محشر کا اگر شور ہو، اللہ کے نزدیک جب ہم قیامت میں اٹھیں گے، اس سے زیادہ دردناک، اس سے زیادہ ہولناک اور اس سے زیادہ خوفناک مرحلہ نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ کوئی پسینے میں یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، ہر ایک کی نگاہیں آسمان کی طرف کو لگی ہوئی ہوگی، لیکن میرٹھ والوں، میں روایتی تقریر کرنے نہیں، میں آپ کو وہ مایا سمجھانے آیا ہوں۔ خدا پاک کی قسم، جو اللہ نے تمہارے دلوں میں، ذہنوں میں، فکروں میں توحید و رسالت کی بنیاد پر اور اللہ پر یقین اور توکل کی بنیاد پر جو تمہارا رشتہ اس زمین پر رہتے ہوئے عرش الہی سے جوڑا ہے، وہ طاقت و قوت جس پر گرد پڑ چکی ہے خواہشات کی، جس پر گرد پڑ چکی ہے رسوم اور رواج اور بدعات کی، جس پر گرد پڑ چکی ہے ہماری انا کی، جس پر گرد پڑ چکی ہے برادرانہ تعصبات کی، مسلکی تعصبات کی، اور جس پر گرد پڑ چکی ہے اپنی اپنی خول میں رہ کر کے، اپنا دروازہ بند کر کے زندگی گزارنے کا جو مزاج اس عالمی اور آفاقی قوم کے اندر پیدا ہوا، وہاں اگر پولیس آئی اور وہاں گنڈے آئے اور وہاں انہوں نے آگ لگائی اور میں اپنا دروازہ بند کر لوں اور بند
کر کے کہتا ہوں میں محفوظ ہے، خدا پاک کی قسم یہ ایمانوں پر گرد ہے، یہ ایمانوں پر جھول ہے، یہ اللہ کی ذات عالی پر بے اعتمادی ہے۔ ایمان والا چھپ کر اپنی جان نہیں بچاتا، ایمان والا عقاب کی طرح لپک کر اپنے بھائی کی جان بچاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! اس لیے یاد رکھو میرے جوانوں، یہ تاریخی شہر ہے۔ میں روایتی تقریر نہیں، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اس کائنات کے اس عالم اسلام کی جو چکی چل رہی ہے، جس سے سارا عالم خوف زدہ ہے، آخر وہ قلعہ کیا ہے کہ جس کے ارد گرد یہ چکی چل رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ چکی کے دو پارٹ کے درمیان جب قلعہ ٹوٹ جاتا ہے، جب قلعہ کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ اتنا بھاری پتھر بھی لڑک کر کے دوسری طرف جا پڑتا ہے۔ دونوں پارٹ کو ایک ساتھ ایک چلانے والے سسٹمیٹک انداز میں کامیابی کے ساتھ اس سے غذا کا نظام جب تک چلتا ہے، جب تک وہ بیچ والا قلعہ محفوظ رہتا ہے۔ بات یاد رکھیے، یہ آسمان و زمین کے دو پارٹ ہیں۔ ایمان والوں، اس بات کو دلوں پر لکھ کے لے جانا، جتنے چاہے شوشے آ جائے، جتنے چاہے شور آ جائے اور جتنے چاہے جالے آ جائے، گھبرانا نہیں، بکنا نہیں، جھکنا نہیں، مٹنا نہیں۔ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ! بس اگر یہ بات اور یہ حوصلہ آپ نے اندر پیدا کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ آسمان و زمین کے جو دو پارٹ ہیں، جس سے وقت پر سورج نکل رہا ہے، زمین خزانے اگل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فروٹ ڈائی فروٹ اور ساری نعمتیں، اور زمین اپنے ایک ایک نعمتیں اگل کر اور سائنسدانوں پر ریسرچ اور تحقیقات کر کے ایمان اور انسانوں کے لیے بہترین مشینریز تیار کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اس کائنات کے ان دونوں پارٹوں کے درست کرنے کا قلعہ اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو ایمان والے کی عملی زندگی ہے، اس ایمان والے کی روحانی زندگی ہے، اس ایمان والے کی ایمان کی ٹیس اور جذبہ اور فکر کو محسوس کرنے کی زندگی ہے، اپنے بھائی کے درد کو محسوس کرنے کی زندگی ہے۔ یاد رکھو، آج میں آپ کے جسم سے آپ کو اس ایمان اور اسلام کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ یاد رکھیے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم کو مختلف اعضاء کا حامل بنایا ہے، اس جسم میں ہاتھ ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، دماغ ہے، اعضاء جوارے ہیں، ہر ایک کا کام الگ ہے۔ ہر ایک کا کام الگ ہے نا بھائی؟ ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن اس الگ الگ بستی ہونے کے باوجود اگر زندہ انسان کی طرف کوئی ہاتھ بڑھا دے تو فوراً یہ ہاتھ یہاں آ جاتا ہے، اگر کوئی گالی دے دے تو اس سے بڑے انداز میں آدمی اس کا دفاع کرتا ہے، لات مارتا ہے، آنکھ پھوڑتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اپنی جان کا، اپنے اعضاء کا، اپنی بستی پر آنے والے حالات کا دفاع کرتا ہے۔ یہ وہی کرتا ہے نا؟ لیکن کب تک کرتا ہے؟ جب تک کرتا ہے جب تک جان میں جان باقی ہے، اور اگر جان نکل گئی اور یہ پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد تو اس کا ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، انگلی کاٹے، کیا اس کی آنکھ گھورے گی؟ کیا اس کا ہاتھ اٹھے گا؟ کیا اس کا پیر چلے گا؟ یا دماغ یہ گالی دے گا؟ نہیں، کوئی ڈیفینس نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سے کیا نکل گئی؟ روح نکل گئی، اب یہ میت ہے، مردہ ہے۔ اگر یہ بات جسم کی آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ جسم اپنی بستی کو جب تک بسا سکتا ہے جب تک اس کے اندر روح باقی ہے، اور روح نکل گئی تو پھر یہ اپنے اعضاء پر ہونے والے حملے کو کبھی بھی دفاع نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، ملت اسلامیہ کے غیور اور زندہ دل مسلمانوں، یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پیلا ٹائپ ہے، کوئی مٹیالا ہے، جیسا بھی ہے،
کوئی سیفی ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی رائی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی راؤ ہے، ان تمام تعارف کی چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ فی الحال یہ طے کر لیجئے کہ یہ سارے کے سارے، کوئی ان میں مکینک ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی لیبر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، ہر ایک کے رتبے الگ ہیں، مقام الگ ہے، ہر ایک کی پہچان الگ ہے، لیکن یاد رکھو بحیثیت ملت اسلامیہ کے یہ الگ الگ برادریوں اور الگ الگ قلبوں اور قبیلوں اور الگ الگ پیشوں کے ہونے کے باوجود ان کی مثال بالکل ایسی ہونی چاہیے جیسے جسم کے 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ اگر کان میں درد ہوا تو سارے کے سارے اعضاء اس کان کے درد کے لیے کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ بیدار ہو جاتے ہیں۔ کان میں اگر درد ہے تو آنکھ سوتی نہیں، دماغ سوتا نہیں، جسم سوتا نہیں، سب اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ زبان بولنے کے لیے تیار، کان ڈاکٹر کا علاج سننے کے لیے تیار، پیر ڈاکٹر کی طرف کو چلنے کے لیے تیار، سارے اعضاء مل کر اس کا جب تعاون کرتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد، چند ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس بیمار جسم کو صحت سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے بھائیوں یہ بات طے کر کے جاؤ آج کی اس بیان سے، آج کے اس مجلس سے، کہ انشاءاللہ اس کائنات کا جو بنیادی کیلا ہے، جس طرح سے جسم کے اندر سے روح نکلنے کے بعد جسم بے اثر ہو جاتا ہے، یاد رکھو اس ساری ملت کی جو ہمارے پورے میرٹھ میں مسلمان رہتا ہے، پورے ملک میں مسلمان رہتا ہے، پوری دنیا میں مسلمان رہتا ہے، اس سارے ایمان والے کا جو بنیادی کیلا ہے کہ جس کی برکت سے یہ آسمان و زمین کے دونوں پارٹ برابر کام کرتے رہیں گے، وہ بنیادی کیلا حضرت نبی پاک علیہ السلام کا لایا ہوا وہ مبارک طرز زندگی ہے، جس کو اسلام کا طریقہ، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا طریقہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کی طرز زندگی اور وہ مبارک طریقہ جو ہمارے پاس ہے، جو کھانے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر موقع پر ہمارے تعاون کرتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے، تو اس ساری کائنات کو جوڑنے کے لیے بنیادی روح اللہ کا لایا ہوا، بھیجا ہوا وہ مبارک دین ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ پر اپنی طرف سے روح کو بھیجا ہے۔ ساری دنیا کے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس روح سے مراد اللہ کا لایا بھیجا ہوا وہ مبارک دین ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کے کردار و عمل سے، کریکٹر سے اور آپ کے دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے نقشے سے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ یاد رکھو یہی روح، یہی دین، یہ ساری ملت کے جسم کو، ملت کے محلوں کو، ملت کی آبادیوں کو، ملت کی گلیوں کو باندھنے والی ہے۔ یہی ہمارے درمیان وجہ اتحاد ہے، یہی بنیادی نقطہ ہے، یہی ترقی کا نقطہ ہے، یہی استحکام کا نقطہ ہے۔ یاد رکھو اگر ایک مکان پر دو دعوے دار ہو جائیں تو آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، ایک عورت سے متعلق دو دعوے دار ہو جائیں لڑائی ہو جاتی ہے، ایک پلاٹ سے متعلق دو دعوے دار ہو جائیں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کی وہ مبارک ساتھ ہے، اللہ کا دین وہ مبارک مقناطیس ہے کہ اس سے محبت کرنے والے ایک نہیں، 10 نہیں، لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، اگر 10 ارب بھی ہوں گے تب بھی وہ آپس میں ایسے ایک ساتھ مل کر کے رہیں گے۔ اب آپ یہاں سب ایک طرف کو رک کر کے بیٹھے ہیں، کیا سننے کے لیے بیٹھے ہیں بھائی؟ جب آپ سے پوچھا جائے
کس کی محبت میں آپ یہاں آئے؟ اللہ کی محبت میں. کس کی محبت میں آئے؟ اللہ کے رسول کی محبت میں. تو جتنا محبتیں خدا کے رسول اور خدا کی بنیاد پر زندہ ہوں گی، ہمارے دل آپس میں ملیں گے، اور آپس میں حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، اور ایک دوسرے بھائی کو دیکھ کر جلنے سے، جو اندر کے ایسے ریئیکشن والے اعمال ہیں جو ہمارے اندر کو برباد اور تباہ کر دیتے ہیں، اور ظاہری جسم انسانوں کا ہونے کے باوجود ہمارے اندر کو جانوروں کی صفات سے تبدیل کر دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ نیک اعمال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے دراصل انسانوں کو جانوروں کی صفوں سے اٹھاتے ہیں اور انسانوں میں تبدیل کرتے ہیں. اور جو بدعمالیاں ہیں اور جو گناہ ہیں اور جو ظاہری اور باطنی اللہ کے منکرات ہیں، خدا کی قسم ہماری ان آنکھوں سے چاہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اپنے دل کی آنکھوں سے سارا دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کردار و عمل سے، یہ بستی اپنے کردار و عمل سے، یہ بازار والے اپنے کردار و عمل سے اللہ کے نزدیک کیا رتبہ حاصل کر چکے ہیں، اور یہ کس جانور کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں. ہماری یہ ظاہر کی آنکھیں دیکھ نہیں پاتے، لیکن اس تاریخ میں ایسے ایسے دل کی آنکھ والے لوگ گزرے. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب فرماتے ہیں، جو بڑے عالمی مفسر تھے، پوری دنیا نے ان کے علم کو تسلیم کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک مجذوب قسم کا بزرگ، اس نے کہا احمد علی یہاں لوگ اور انسان کہاں رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت یہ سارا بازار مسلمانوں کا ہے، لوگ اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یہ سارے انسانی تو ہے. تو حضرت نے یہ سننے کے بعد میری طرف کو یوں دیکھا، پتہ نہیں اس اللہ والے کے آنکھ میں کیسی بلا کا جادو تھا اور بلا کی تاثیر تھی. میں جو پھر یوں دیکھا بازار کی طرف، تو ہر ایک دکان پر کوئی بلی کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی کسی اور جانور کی شکل میں، پورا بازار جو ہے خال خال نظر آ رہا ہے انسان، اور اکثر جو ہے وہ جانوروں کی شکل میں ہے. جب کافی دیر ہو گئی اور میں مدہوش سا ہو گیا، اور کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آئی، تو میں نے اس اللہ والے سے کہا اے اللہ کے بندے یہ کیا آپ نے مجھے دکھایا؟ کہا دیکھو یہ جو تم نے اپنی ان آنکھوں سے اس وقت میں اس بازار کا منظر دیکھا ہے، یہ لوگ اپنے کردار و عمل سے اور اندر کی روح کو مست کر کے اللہ کے نزدیک یہ اس جانور کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں. اگر چاہیے بظاہر جو ہے چلتے پھرتے انسانوں کو، کھاتے پیتے، لیٹتے بیٹھتے اٹھتے انسان دکھ رہے ہیں، لیکن یہ اپنے غلط عمل کی وجہ سے، مثلا جو حرص کرے گا اس کو کتے کی شکل میں، جو غصہ کرے گا مختلف شیاطین کی شکل میں، جو علم پر عمل نہیں کرے گا اس کو گدھے کی شکل میں، اور مختلف جس مثلا ایک آدمی ہے اس انداز کا فیشنیبل معاملہ اختیار کرتا ہے کہ لڑکا ہونے کے باوجود وہ اپنی اداؤں سے، کردار سے لڑکی جیسا کردار ظاہر کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی روح کو مست کر کے بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور اللہ والے اپنی آنکھوں سے، خوب دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں تشریف لاتے تو آپ اپنا رومال یوں کر کے اور چپ چاپ آہستہ آہستہ چلتے رہتے. کسی لوگ قطار لگا کر آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو کسی خادم نے عرض کیا حضرت یہ لوگ آپ کو ہفتے میں ایک مرتبہ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور آپ جو ہیں اپنے اس پر رومال ڈال لیتے ہیں، اس لیے حضرت سے درخواست ہے کہ رومال اٹھا لیا کریں تاکہ یہ لوگ زیارت کر لیں. تو آپ نے اس کو تو کچھ جواب دیا نہیں خادم کو، لیکن اپنا جو رومال تھا وہ رومال اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کے سر پہ ڈال دیا. جیسے ہی سر پہ ڈالا تو اس نے کیا دیکھا کہ جو انسان لائن میں لگے ہوئے تھے، آئے ہائے ان میں سے الا ماشاء اللہ
کوئی مخلص انسان تھا جو انسان کی شکل میں کھڑا ہوا تھا، ورنہ تو اللہ کے یہاں جو ان کی اصلی حیت تھی اس شکل میں اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کسی کو کتے کی شکل میں، کسی کو خنزیر کی شکل میں، کسی کو بلی کی شکل میں، اور یہ مشق ہوتا تھا۔ حضرت مولانا تشریف لائے ہوئے صاحب کشف و کرامت بزرگوں میں ہیں، ان سے پوچھنا حضرت مولانا امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تو اپنے چہرے پر رومال ڈال لیتے، اور جو لوگ وضو کرتے رہتے تھے ان کی طرف کو دیکھتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت مسجد میں آنے کے بعد آپ جو ہے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وضو سے انسان کے گناہ دور ہوتے ہیں، اور یہ میرے بھائی جب یہاں آ کر کے وضو کرتے ہیں تو میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا، ان میں سے کوئی آگ کا غلط استعمال کر کے آتا ہے تو زنا پانی میں جل رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر کے آتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کم تول کر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اپنے بھائی کو جو ہے ذلیل کر کے آتا ہے، وہ سارے گناہ جو ہے وہ اس پانی کے ساتھ جھڑتے ہیں۔ میں ہر ایک کو اس کے گناہ کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس لیے بھائیو دین کی حقیقت کو سمجھو، ان ہائے ہلا کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ زندگی میں دین کو جب تک اس کی حقیقت کے ساتھ اور اس کی روح کے ساتھ زندہ نہیں کرو گے، اس امت کا شیرازہ بکھر کر کے رہ جائے گا، اور یہ امت جو ہے کبھی موب لنچنگ کی شکار ہوگی، کبھی آگ زنی کی شکار ہوگی، کبھی عصمت دری کی شکار ہوگی، کبھی ان کی مارکیٹوں کو لوٹا جائے گا، کبھی ان کی بستیوں کو لوٹا جائے گا، اور یہ لقمہ تر بن جائے گی اقوام عالم کے لیے۔ یہی وہ دور ہے جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری تعداد سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی، لیکن دنیا کے اقوام تمہاری طرف ایسے دوڑیں گی جس طرح سے کہ ایک بھوکا آدمی پیالے کی طرف دوڑتا ہے کھانے کے لیے۔ آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ، کیا دنیا کی ساری اقوام، دنیا کا یورپ اور دنیا کا سارا باطل، کیا اقوام ملت اور بالخصوص ملت اسلامیہ کی طرف اسی نیت کے ساتھ اور اسی لوٹنے کھسوٹنے رہسنی کے لیے کیا ہماری طرف کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہر ایک کو اگر فکر ہے تو صرف اور صرف ان ایمان والی، ان ٹوپی والوں، ان داڑھی والوں، ان کرتے پجامے والوں کی ہے؟ اس لیے یاد رکھو آج کے اس ہندوستان میں ہماری ذمہ داریاں پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ ہمیں اس وقت میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اور ان اعضاء سے ہمیں سبق لینا ہے۔ جس طرح سے یہ اعضاء اپنے جسم پر آنے والے حالات کو متحد ہو کر مقابلہ کرتے ہیں، اسی طرح سے شہروں میں، بستیوں میں، علاقوں میں آنے والے حالات کو اپنے دروازے بند کر کے نہیں، اپنے دروازے بند کر کے نہیں، باتھ روموں میں چارپائیوں کے نیچے چھپ کر کے اور اپنی جان بچا کر ان حالات کا مقابلہ نہیں کرنا۔ یاد رکھو بزدلی اور پست ہمتی جس دل میں آتی ہے وہاں سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، اور جہاں ایمان آتا ہے وہاں روح اور حوصلہ پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس لیے یاد رکھو اس وقت میں تمام مسائل کا حل اللہ کی ذات عالی پر توکل اور اپنے دلوں میں اعتماد اور حوصلہ اور اپنی صفوں میں اتحاد۔ برادرانہ آپس کے تعصبات کو مٹاؤ، آپس میں مسلکی تعصبات کو مٹاؤ، اور بدعات و خرافات جس نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، اپنی شادیوں کو سستا کرو، اپنے بھائی کا عزت و احترام کرنا سیکھو، اپنے بھائی کی دکان سے سودا خرید کر اس کو زمین کی پستی سے اوپر اٹھانا سیکھو۔ یہ مرض آج تک تمہارے اندر سے نہیں نکلا۔ دنیا متحد ہو رہی ہے، باطل متحد ہو رہا ہے، اور تم ہمیشہ ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ کے واسطے کب ذہن بدلیں گے؟ آج صرف اس دنیا میں جین کمیونٹی ایسی ہے، صرف جیوز کی کمیونٹی ایسی ہے جن میں 100% تعلیم والے اور 100% دولت والے ہیں۔
اس لیے کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کو بنانے کا نظام بنایا. میں سارے ملک میں کہتا ہوں 3 کمیٹیوں کی بڑی ضرورت ہے. ایک اپنے علاقوں میں بیت المال کمیٹی بنائیے، اس میں ذمہ دار علماء کو اور اس علاقے کے غجور اور باحیثیت مسلمانوں کو رکھ کر جو بھی اپنا بھائی کمزور ہو رہا ہے اس کو کاروبار اور اس کو قرض دے کر کچھ شرائط کے ساتھ اس کی نگرانی کیجیے اور پھر اس سے خرید کر اس کو جو ہے آگے بڑھائیے، تاکہ یہ قوم جو دن رات ہاتھ پھیلا رہی ہے. آپ دیکھیے پوری جین کمیونٹی میں ایک بندہ آپ کو مانگنے والا نظر نہیں آئے گا، ایک بندہ آپ کو ان ایجوکیٹڈ نظر نہیں آئے گا. آپ یہودیوں میں چلے جائیے، پوری دنیا میں چھوٹی سی قوم ہے، 2% بھی پوری دنیا کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہے ان کے پاس اور پوری دنیا کو چلانے کی ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، پوری دنیا کو چلانے کا ان کے پاس سلیقہ ہے. آج پوری دنیا کی جو اکنامک معاشیات کی جو لائن ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہو، کینیڈا کی ہو، ہمارے ملک کی ہو، آج ان کے قبضے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دوستو اپنے آپ کو اس لائق بنایا ہے، اپنے آپ کو جذبات میں نہیں بہایا، انہوں نے بنیادی سطح پر کام کیا ہے. جس وقت میں 1960 میں انہوں نے اپنا ملک لیا تو کروڑوں ڈالر اکٹھا کر کے ان کے پادری کے پاس، ان کے پوپ کے پاس جب وہ قوم پہنچی ہے اور یوں کہا کہ ہمیں ایک ایسا سینیگوگ بنائیے، ہمارا ایک ایسا عبادت خانہ بنائیے کہ جس عبادت خانہ کی شان یہ ہو کہ ایسی نہ مسلمانوں کے پاس مسجد ہو، نہ ہندوؤں کے پاس مندر ہو، اور نہ ایسا عبادت خانہ اور ایسا چرچ عیسائیوں کے پاس ہو. تو اس وقت کے جو پوپ تھے انہوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اگر میں اتنا عالیشان بھوے سینیگوگ تمہارے لیے بنا بھی دوں تو مجھے بتاؤ کہ کیا اس کی شان کو بڑھا دے گا؟ تم یہ سارا پیسہ جمع کرو اور ریزرو فنڈ میں میرے پاس چھوڑ دو، میں تمہیں اس پیسے سے IIT کالج دوں گا، میں تمہیں اس پیسے سے میڈیکل کالج دوں گا، میں اس پیسے سے تمہیں سائنس کالج دوں گا، میں تمہاری نسلوں کو اس پیسے سے ایجوکیٹڈ بناؤں گا، میں اس پیسے سے تمہارے یہاں کی جہالت کو اور تمہارے یہاں کی غربت کو ختم کروں گا. اے مسلمانوں، میرٹ کے مسلمانوں، میری جہاں تک آواز جا رہی ہے، یہ درد کہنے والا تمہیں جلدی سے آئے گا نہیں کوئی. اس لیے یاد رکھیے اگر تم نے اپنے اندر سے جہالت اور غربت کو ختم نہ کیا تو ایک جلسہ نہیں، 1 کروڑ جلسے بھی کرو گے تو خدا کی قسم زندگیوں کے تبدیلی اور زندگیوں میں انقلاب آنے والا نہیں ہے. اس لیے آج طے کرو کہ سادہ کھا لیں گے، لگژری زندگی نہیں گزاریں گے، بغیر ٹائل کے مکان میں رہ لیں گے، سادہ لباس پہن لیں گے، لیکن یہ نسلیں جو ہماری گودوں میں پل رہی ہیں اللہ کے واسطے انہیں جانوروں کی طرح رینگ کر اور دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی قوم اور نوجوان نہ بنائیے، انہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہونے والا نوجوان بنائیے، ملت کا معمار بنائیے، ISPCS بنائیے، اپنے قرآن کے ساتھ ڈاکٹر اور انجینئر بنائیے، سائنٹسٹ بنائیے. 7ویں صدی تک قرآن پاک اور قرآن پاک کے ماننے والوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، خدا پاک کی قسم یہ لوگ جو آج موب لنچنگ کر رہے ہیں وہ یہودی اور عیسائی سائنسدانوں کے سامنے پانی بھرا کرتے تھے، بھیک مانگا کرتے تھے سائنس کی مسلمانوں سے. سائنس کو ایجاد کرنے والا ایمان ہے، سائنس کو ایجاد کرنے والا توحید ہے، سائنس کو ایجاد کرنے والا قرآن ہے. 350 کورسز قرآن پاک میں ایسے پائے جاتے ہیں جو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں. اس لیے دوستو خوف سے نکلو اور اپنی زندگیوں کو خالی بریانیوں اور کباب اور لچھے دار بہترین جو ہے چکن چلی اور یہ چلی اور وہ چلی ان پر اللہ کے واسطے محدود نہ کرو، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ. جس قوم کے پاس ایجوکیشن کی چابی ہوتی ہے اس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالی حکومتوں کے باب کھول دیتا ہے.
ایجوکیشن کی چابی ہوگی، دنیا میں چاہے کیسی بھی تعصب سرکاریں آ جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرکار بڑی تعصب والی ہے، بڑی تعصب والی ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس تعصب کے 6-7 سال کو جن کو آپ تعصب والا کہتے ہیں، جن بچوں نے آپ کے ٹیلنٹ میں کمال کر کے دکھایا، آئی ایس پی سے جوائن کیا اور اس میں اپنے ٹیلنٹ کو ثابت کیا، گورنمنٹ کیسی بھی ہو لیکن آپ کی اولادوں کو لینے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ جج آپ کے بنے، آئی ایس آپ کے بنے، لیکن میں بھی جا رہا تھا تمل ناڈو، میرے برابر میں جہاز میں روہت شرما تھے جو آئی ایس کا امتحان دینے کے لیے بنگلور جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کے نظریات کو میں 1 گھنٹے سے سن رہا ہوں، آپ تو بہت اونچی سوچ رکھنے والے آدمی ہیں، آپ اپنی قوم کو یہی بتائیے، لیکن مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے۔ کہا کیا شکوہ ہے؟ تو روہت شرما نے کہا مجھے یہ شکوہ ہے کہ میں جس امتحان کو دینے کے لیے جا رہا ہوں وہاں تک آپ کے لڑکے کیوں نہیں پہنچتے، آپ کی بچیاں وہاں تک کیوں نہیں پہنچتی، آپ اس ملک میں تعصب کا مقابلہ کیسے کریں گے، آپ اس ملک میں فسطائیت کا مقابلہ کیسے کریں گے، آپ اس ملک میں جبر و ظلم کا مقابلہ کیسے کریں گے جب آپ کا ایک داروغہ نہیں ہوگا، جب آپ کا ایک جج نہیں ہوگا، جب آپ کے پارلیمنٹ میں آپ کی ترجمانی کرنے والے نہیں ہوں گے، جب آپ کے خلاف پاس ہونے والے بلوں پر بولنے والا اپنے وقت کا اسد الدین اویسی جیسا آپ بیرسٹر آپ کے پاس نہیں ہوگا، جب ایک بیرسٹر سے پورا ہندوستان کانپتا ہے۔ میں اس کی تائید اور مخالفت کے لیے نہیں بلکہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایجوکیشن وہ طاقت اور وہ قوت ہے کہ جس وقت میں وہ بندہ بولتا ہے تو اس ملک کی تقدیر کے فیصلے لکھنے والے بھی یوں توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی اس لیے میرے دوستو میں صرف آپ کو اس بنیادی اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ 7ویں صدی ہجری تک اس کائنات میں اگر تعارف تھا، اگر نقشے تھے، اگر قوتیں تھی، اگر روب تھا، دبدبے تھے اور ساری دنیا کی آواز کے سامنے پانی بھرا کرتی تھی، تو وہ صرف اس وجہ سے کہ مسلمان نے 7ویں صدی ہجری تک ایک غلطی نہیں کی تھی، اور وہ غلطی کیا؟ وہ غلطی کہ ہم نے قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھا، کی کتاب ثواب کی کتاب، مردوں پر پڑھنے کی کتاب، شو روم کے افتتاح کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے کاروبار میں کمی ہو جائے تو اس کے کاروبار کو کھولنے کی کتاب۔ ارے اللہ کے بندو، تم سے زیادہ ظلم قرآن کے ساتھ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مانتا ہوں ثواب کی کتاب ہے، نہیں ثواب ملے گا، ایک ایک لفظ پر ملے گا، لیکن یاد رکھو قرآن پاک آسمانوں پر گھومنے کا حوصلہ دینے والی کتاب ہے، قرآن پاک زمین کی گہرائیوں اور سینے کو چاک کر کے معدنیات کو نکالنے کا حوصلہ دینے والی کتاب ہے، قرآن پاک اللہ کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے والی کتاب ہے، قرآن پاک حکومت کے زمام اور حکومت کے اور اقتدار کے ڈور کو آپ کے ہاتھوں میں دینے والی کتاب ہے۔ آپ نے صرف اس کو ثواب کی کتاب سمجھا، یہ ہماری طرف سے سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ اس لیے وسعت نظری کے ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھیے، اپنے بچوں کو اپنے پیٹ کو ایک وقت کھائیے، ایک وقت بھوکا رہیے، لیکن اللہ کے واسطے اپنی نونہال نسلوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اگر آج آپ نے یہ سنکلپ لے لیا کہ ہم انشاءاللہ سادی زندگی گزاریں گے لیکن اپنے بچوں کو علم دین کے نور کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے نور کے ساتھ اور مکتب کی دینیات کی تعلیم کے نور کے ساتھ ہے جی، اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں گے تو آنے والا دور تعلیم کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آنے والا دور جو ہے وہ کھیتی باڑیوں کا نہیں ہے، آنے والا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اگر ہم نے اس میں جو ہے اس نظام کو حاصل کیا تو آگے یہ بچے ہمارے برادران وطن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل سکیں گے۔
اس لیے یاد رکھیے اپنے یہاں اپنی قوم کی مالی پستی کو دور کرنے کے لیے معاشی کمیٹیاں بنائیے۔ نمبر 2، اپنے اپنے علاقوں میں علماء کی نگرانی میں، یہ بات جو میں کہہ کے جا رہا ہوں اسے اللہ کے واسطے دلوں پر لکھ لیجئے، اپنے اپنے علاقوں میں علماء کی نگرانی میں عدالت اور دارالقضا قائم کیجئے، تاکہ دن رات ہمارا جو ریزرویشن جیلوں میں ہے، ہمارا ریزرویشن عدالتوں میں ہے، ہمارا سارا ریزرویشن جو ہے تھانوں میں ہے، سب سے زیادہ کون؟ مسلمان۔ جیلوں میں سب سے زیادہ کون؟ مسلمان۔ تھانوں میں سب سے زیادہ کون؟ مسلمان۔ اللہ کے واسطے اس طرز روش کو بدلیے۔ بڑی گندگی اور بڑی کبیر صورت سامنے آتی ہے۔ ابھی ہم دیوبند جیل میں کمبل بانٹنے کے لیے گئے، جس وقت میں وہاں پہنچے تو گاؤں دیہات میں چونکہ سب جگہ جلسوں میں جاتے ہیں تو ایسے بڑے بڑے ذمہ دار زمین جائیداد والے وہ بیچارے کمبل لینے کی لائن میں لگے، میری آنکھوں میں اتنی شرم کا پردہ پڑا، یا اللہ یہ زمین والا آدمی، اتنا مالدار آدمی، اور یہ کیسی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو پتا چلا بھائی کیوں آئے تھے؟ کہا اس میں بیٹھے بیٹھے لڑائی ہو گئی، وہ اتنی بڑی کہ اس نے میرے خلاف مقدمہ اور میں نے اس کے خلاف مقدمہ، اور 10-12 آدمی ادھر کے ہیں، 10-12 آدمی ادھر کے ہیں، اور 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ کے واسطے اس صورتحال کو بدلیے، اور جو سرمایہ آپ اپنے بھائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں عدالتوں میں اور غیروں کو مالدار کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے اس سرمایہ کو اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے لگائیں۔ یاد رہے گی بات؟ اس لیے بھائیوں اپنے علاقوں میں معاشی کمیٹیوں کا قیام، دارالقضا کا قیام، اور اپنے اپنے علاقوں میں میثاق مدینہ کی سنت کو زندہ کیجئے۔ کیا ہے میثاق مدینہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور ساری دنیا کے اقوام کو جمع کیا، اور جمع کر کے یہ کہا میں محمد ہوں، امن کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور دیکھو یہاں ہم بھی رہتے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں، اگر آپ کے لیے کوئی تکلیف کی بات ہوگی تو ہماری پوری قوم جان مال عزت آبرو کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ پیش ہوگا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے پڑوسی برادران وطن، ہمارے بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اب ہماری خوشیوں میں آپ اور آپ کی خوشیوں میں ہم شریک ہوں گے۔ اس سنت کو ہم نے اس ملک میں بھلا دیا ہے، جس سے RSS کا مشن جو ہے زندہ ہو گیا، اور جتنی تنظیمیں تھی ایمان اور اہل حق کے خلاف وہ ساری زندہ ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے سنت کو اپنے سماج سے اور اپنے معاشرے سے نکال دیا۔ میں یہاں کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ آپ اپنے علاقے کے حضرت مولانا ہاشم صاحب کو لیجئے، علاقے کے ذمہ داروں کو لیجئے، اور آپ کے آس پڑوس میں جو غیر مسلم بھائیوں کے علاقے ہیں ان میں جو سیکولر مائنڈ لوگ ہیں اور جو سنجیدہ اور صحیح سمجھدار لوگ ہیں، آپ ان کی ملا کر ایک متحدہ کمیٹی بنائیے۔ یہ آج کے ہندوستان کا وہ واحد علاج ہے کہ اگر یہ مسلمانوں نے نقل و حرکت کر کے اپنے علماء کی نگرانی میں اس سنت کو نبی کی زندہ کر دیا تو خدا پاک کی قسم یہ جو ساری مشنری ہمیں بانٹنے کے لیے، ہندو مسلم کو توڑنے کے لیے، اور ہمارا یہ صدیوں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو آگ لگانے کی جو کوشش کر رہی ہے، انشاءاللہ اس ساری آگ پر پانی ڈل جائے گا، اور ہماری بستیاں اور علاقے اور ہمارے شہر محفوظ ہو جائیں گے۔ ہمیں بیداری کی ضرورت ہے، بے حسی سے اٹھیے، بیدار ہوئیے، اپنے ضمیر کو زندہ کیجیے۔ کل ایک غیر مسلم کی ویڈیو آئی، اس نے کہا اے اخبار والو، اے قوم کے اوپر رونے والو، میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے لکھنا بند کر دو، مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، اور مسلمانوں کو مشورے مت دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ اتنا اپنے ضمیر کو مردہ بنا چکی ہے کہ ملک میں کچھ بھی ہوتا رہے لیکن ان کے کانوں پہ رینگ جو ہے کوئی آواز نہیں آتی، کوئی احساس بیداری پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی گویا کہ شکوہ کر رہا ہے کون؟ غیر مسلم احساس کر رہا ہے۔ اور مثال کیا دے رہا ہے؟ آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، سفید جبے پہنیں گے، جمعہ پڑھیں گے،
بریانی کھائیں گے سو جائیں گے. انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا تمہارے خلاف سازش اور پلاننگ اور کیا تمہیں نمبر 2 کا شہری بنانے کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں. اللہ کے واسطے ملک کے تئیں بھی بیدار رہیے, مذہب کے تئیں بھی بیدار رہیے, اور برادرانہ محبت کو آپس میں زندہ کیجیے, اور ایمان اور اسلام سے مضبوط رشتہ قائم کیجیے, اور بددینی کی, بے حیائی کی, اور بالخصوص یہ میرا نوجوان بھائی اور نوجوان طبقہ جو میں بیٹھا ہوا ہے, میں اس تک اپنے درد کا اور تاریخ کا ایک ہی جملہ دہرانا چاہتا ہوں. اللہ کے واسطے آوارگی چھوڑ دیجئے, بے حیائی اور فحاشی اور زنا اور شراب اور تھرکنا ناچنا اور بندے اور یہ جو ہمارے غیروں کی علامتیں ہیں اللہ کے باغیوں کی, اللہ کے واسطے اس ہیئر اسٹائل کو, اس لائف اسٹائل کو جو اللہ کے نیک بندوں کا نہیں اللہ کے باغیوں کا ہے, اللہ کے واسطے توبہ کر کے اٹھیے. اس لیے کہ مجھے ابن خلدون کا وہ تاریخی جملہ یاد آتا ہے, اے دنیا کے اقوام سنو, اور بالخصوص مسلمانوں سنو, جس قوم کا نوجوان آوارہ ہو جائے, جس قوم کا نوجوان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جائے, جس قوم کا نوجوان دین سے بے بہرا ہو جائے, اور اس کے اندر فحاشیت, اس کے اندر زنا, اس کے اندر نشہ, اس کے اندر ماں باپ کی نافرمانی اور کردار و عمل کو جو جھنجھوڑ کر پھینک دے, اور اس کی یادیں اللہ کی یاد سے وابستہ نہ رہے, یاد رکھو یہ کسی قوم کی تباہی کے تابوت میں لاش کیل ہوتی ہے. یعنی جب کسی قوم کا نوجوان تباہ ہوتا ہوا, اپنے وقت کو برباد کرتا ہوا, عیاشیاں کرتا ہوا, زنا کرتا ہوا دیکھو, تو یاد رکھو اب اس قوم کا آخری وقت ہے, اب اس قوم کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. جو کیفیت ہمارے نوجوانوں کی ہے, کیا وہ کپل صاحب کے, شرما کے, ورما کے بچوں کی بھی یہی کیفیت ہے؟ وہ اسی طرح سے آوارہ پھرتے ہیں, وہ کالج کے وقت میں کالج میں رہتے ہیں, اور جو فارغ وقت ہے وہ اپنے باپ کے کاروبار کی باریکی کو سمجھتے ہیں. وہ IAS ہوں گے جب بھی اپنے باپ کا جو کاروبار ہوگا اس کی باریکی سے واقف ہوں گے. اگر ہمارا بچہ 10ویں پڑھ رہا ہے, 9ویں پڑھ رہا ہے, 12ویں پڑھ رہا ہے, بس پڑھنا ہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے, اب وہ باقی سارے وقت کو ضائع کر دیتا ہے. بس میں تو اپنے نوجوان بچوں کو یہ آخری جملہ سناتا ہوں, اللہ کے واسطے اس قوم کی بربادی کا ذریعہ نہ بنیے, اس قوم کے لیے تباہی کا ذریعہ نہ بنیے, اس قوم کے لیے اپنے وقت کا محمد بن قاسم بنیے, اپنے وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی بنیے, کہ جس کے رات کے آنسوؤں سے اللہ نے یہودیوں کے اس بحری بیڑے کو رات ہی میں ڈبو دیا تھا. الحمدللہ اس پیشانی کو اس جگہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے راتوں کو رو کر اپنے رب کو منایا تھا, اور اپنی قوم پر آنے والی افساد اور تباہی سے, اللہ کے عذاب سے ساری قوم کو بچایا تھا اس کے آنسوؤں نے. اور جب وہ صبح کو نکلا اور ایک ضمیر کے جوان اور اللہ کے ملنگ اور فقیر نے اس کو دیکھا اور یوں کہا دیکھ کر, اے اللہ کے بندے اتنا پریشان کیوں ہے؟ کہا پریشان نہ ہوں, میری قوم پر فلاں طرف سے جو ہے 1,00,000 سے زائد پہلی بیڑا حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو فقیر نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ اللہ کے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں, رات جو تو اللہ کے دربار میں پڑھ کر کے رویا ہے اور اس کو اپنا مالک اور خالق کہا ہے, یاد رکھ وہ جو تیرے آنسو نکلے ہیں, جوانی کا آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے آنسوؤں کی برکت سے اس کے بحری بیڑے کو فوج و سپاہ کے ساتھ سمندر کے اندر اللہ نے ڈبو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, زندہ باد. یہ نوجوانوں, میں اس درد کو ہر جگہ کہہ رہا ہوں, جس قوم کا نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے آج طے کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے بغیر جہیز کی اپنی بچیوں کو, اپنی قوم کی بچیوں کو
ان مولانا صاحب کی آواز بہت تک تار تار ہونے سے، ان کے رسوا ہونے سے بچائیں گے. ہم بغیر جہیز کی شادیاں کریں گے. ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی، کون کون کرے گا؟ واہ 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 واہ، اللہ مبارک فرمائے، اللہ مبارک فرمائے. اور اسی داعیے اور جذبے کے ساتھ کہ ہم اپنے علاقے میں اعلان کریں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں لڑکی چاہیے، اس کے نصیبے سے بہت کچھ ملے گا. آج سے ہم اعمال کی پابندی، قرآن کی پابندی، اپنے اسکول اور کالج کے اہتمام کے ساتھ. اور یاد رکھو، جس وقت میں ہماری یہ قوم ان جذبات اور ان احساسات اور ان فکروں کے ساتھ جڑے گی، تو آخری جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، جب یہ ہمارے نوجوان ان احساسات اور فکروں کو جو میں نے آپ کے اندر منتقل کیا ہے، جب آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اشاروں میں سمجھ لینا، یہ جتنے جالے لگے ہیں، جو جالے کبھی مسجد کی طرف، کبھی مدرسے کی طرف، خدا کی قسم تیرے عقیدے کا جھاڑو، تیرے عمل کی پابندی کا جھاڑو، اور بدعات و خرافات سے بچنے کا جھاڑو، اور سنت کی پابندی کا جھاڑو، اللہ اکبر، یہ وہ جھاڑو ہے جو ان سارے جالوں کو کیا کر دے گا؟ صاف کر دے گا. اور پھر راہ عمل روشن ہو جائے گی، اور پھر کھل کر سانس لینے کا موقع ملے گا. اس لیے کہ منگول سلطنت کے جو بانی کے پوتے تھے ہلاکو خان، جب اس نے 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا اور اخیر میں شراب کے دھت نشے میں ہو کر اس نے مسلمانوں کو تباہ و برباد اور ان کے سینکڑوں مدارس اور مساجد کو برباد کرنے کے بعد کہا، بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم میں کوئی قوت و طاقت والا عالم ہو تو بات کرنے کے لیے بلاؤ. چنانچہ کسی کی ہمت نہ ہوئی، کوئی ہم جیسا چھوٹی عمر کا آدمی تھا، اس نے جا کر کے جو ہے دربار میں اپنی حاضری دے دی. ایک اونٹ لے کر گیا، ایک داڑھی والا بکرا، اور ایک جو ہے مرغا لے کر کے. جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، پتلے دبلے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ تو اس عالم نے کہا، اگر آپ کو مجھ سے بڑے جسم کے ساتھ بات کرنے کی خواہش ہے تو باہر میں اونٹ بھی لے کے آئے. اگر آپ کو مجھ سے بوڑھے کی ضرورت ہے بکرا بھی لے کے آیا ہوں، زیادہ بلند والے آواز کی ضرورت ہے تو مرغا بھی لے کر کے آیا ہوں. بادشاہ حیران ہو گیا کہ تو بڑا چری آدمی ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہم تمہارے علاقے پر کیوں قابض ہوئے؟ بس اس عالم نے جو جواب دیا ہے بغداد کے، وہ جواب میرٹھ والوں اپنے دلوں پر لکھ لو، اپنے بھائیوں کو جو ہے ٹانگ کھینچنے کی عادت نہ بناؤ، ہاتھ پکڑنے کی عادت بناؤ. ہاتھ پکڑو گے تو گرتا ہوا بھی کیا ہو جائے گا؟ چڑھ جائے گا. اور ٹانگ کھینچو گے تو چڑھتا ہوا بھی کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. عالم نے جواب دیا، تمہاری کوئی مجال نہیں تھی کہ تم ہم پر حاکم ہو جاتے، لیکن یاد رکھو ہلاکو خان، ہمارا زمین اور پیشانی کے درمیان فاصلے کے کم ہونے نے، زمین اور پیشانی کے درمیان یعنی سجدے نہیں ہو رہے، سجدے نہیں ہو رہے، زمین اور پیشانی کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا، اللہ سے یقین ٹوٹ گیا، اور اس کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کا استغفار اور نبی کا اتباع ہماری زندگیوں سے نکل گیا. اس لیے تم ہمارے اوپر حاکم بنے ہو. اور یاد کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم ہمیں یہاں سے بھگا سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جس وقت امت کی پیشانی اور زمین کا فاصلہ کم ہو جائے گا اور یہ سجدوں میں رب کے سامنے رونے لگے گی، پھر تجھ جیسی طاقت جو ایک لمحہ بھی ہماری بستی کے درمیان نہیں رہ سکتی. اس لیے بھائیو، ان مسائل کی طرف آؤ کہ جن مسائل میں اللہ نے ہماری زندگی کو پوشیدہ کیا ہے. اس لیے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخر کی اصلاح اسی اصول و ہدایات سے ہوگی کہ جن اصول و ہدایات سے جو ہے شروع والوں کی اصلاح ہوئی، اور شروع والوں پر اللہ کا رحم اترا، نصرتیں آئی، اور دنیا کے ساری طاقتیں غلام بن کر کھڑی رہی. وہی طاقت و قوت پھر آ جائے گی اگر ایمان
ایمان و عقیدے کی تجدید کر لے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی کوشش کرے. اس لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مبارک اجلاس کو بے حد قبول فرمائے. اور جن چند چیزوں کی طرف معاشی کمیٹیاں، دارالقضاء کا قیام اور اسی طرح سے اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے جھگڑوں کا تصفیہ، اللہ کے واسطے تھانوں سے، عدالتوں سے، جیلوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے سرمایہ کی حفاظت کیجئے اور اپنے بھائیوں میں برادرانہ محبتوں کو زندہ کر کے دینی بیداری کا ماحول آپس میں پیدا کیجئے انشاءاللہ. اور ان علماء سے زیادہ کام لیجئے. میں مولانا ہاشم صغیر صاحب کے اس ادارے کے اس مبارک اجلاس کو دیکھ کر اور یہاں کی رونق اور رانائی کو دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اڑ کے آ رہے ہوں پرندے اسی طرف، اڑ کے آ رہے ہوں پرندے اسی طرح. سالم اشرف قاسمی کی یہ دلی دعا ہے کہ یہ ادارہ اس دیار کا مثالی درخت ہو. اور بھائی جس مبارک ادارے کے حوالے سے جو نبی کا گویا کہ گھر ہے، جس نبی کے دربار رسالت کی عقیدت کی برکت سے یہ اجلاس قائم ہوا، ان کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کر کے رخصت ہوتا ہوں. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. پیچھے والے نہیں بولے نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سالم اشرف صاحب زندہ باد. شاہ سید بلال حسین صاحب زندہ باد. شاہ سید بلال حسین صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، سطح چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شوق. ماشاءاللہ. اللہم